کو ہر تحصیل میں ہم نے آپریشنل کیا ہے. وہاں پر جا کر بھی آپ جو ہے وہ کیش وڈرا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو 9200 ATMs ہیں وہاں پر بھی آپ وہاں سے کیش وڈرا کر سکتے ہیں. اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی پن ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں. یہ کارڈ آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے, ریڈی ٹو یوز ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام کمشنرز, تمام ڈپٹی کمشنرز اور بینک آف پنجاب جس نے اس میں بہت اچھا کام کیا, بینک آف پنجاب یہ انشور کرے گا کہ کہیں پہ کوئی اوور کراؤڈنگ نہیں ہونی چاہیے, کوئی کیوز نہیں ہونی چاہیے, اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ لوگوں کا حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کو یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ کوئی بھی آپ کا جو کریانہ سٹور ہے جہاں پہ یہ کارڈ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, تو کوئی اگر آپ سے پیسے مانگے کہ یہ آپ کا 10,000 روپیہ کیش ہے تو اس میں سے آپ مجھے 1,000 دے دیں یا 2,000 دے دیں یا 3,000 دے دیں, آپ نے ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دینا اور رپورٹ کرنا ہے. جہاں پر آپ سے پیسہ مانگا جائے وہ 10 کا 10,000 روپیہ آپ کا ہے, اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی اور کا نہیں ہے. اور اگر آپ سے وہ پیسہ مانگا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ وہ پیسہ مت دیں بلکہ وہ پورے نام کے ساتھ, ایڈریس کے ساتھ وہ سائٹ آپ رپورٹ کریں. پنجاب پولیس کو یہ کہہ دیا گیا ہے وہ انسٹنٹلی ایکشن میں آئے گی اور سخت کارروائی ہوگی ان کے خلاف. تو اس کے میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ آپ نے کوئی پیسہ جو ہے وہ نہیں دینا. 10,000 کا 10,000 آپ کی امانت ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. اس میں اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب کے تمام سہولت بازار ہیں, پنجاب کے تمام سہولت آن دا گو ہے, اور جو سہولت کی ہوم ڈیلیوری ہے, اس میں بھی جو یہ کارڈ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کارڈ آپ سوائپ کر سکتے ہیں, وہ بھی سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. اور کیونکہ اس بار جو رمضان ہے وہ جو اسلامی منتھ ہے وہ بھی تقریباً 18 یا 19 کو انشاءاللہ شروع ہوگا, اور سملٹینیسلی جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کا بھی جو روزے ہیں وہ بھی تقریباً انہی ڈیٹس میں ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم نے جو ان کے ہمارے پاس جو مائنورٹی کارڈز میں جتنی بھی انٹریز ہیں وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہیں, ان کو بھی ان کے روزوں کے لیے 10,000 روپیہ ان کو بھی جا رہا ہے اس سلسلے میں. تو یہ تقریباً 42 لاکھ پلس جو ہے وہ رمضان کارڈ بنتے ہیں. سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی, سختی سے, کہ جس نے رمضان میں قیمتیں بڑھائیں, جس نے نامناسب کوئی جو اسپیشلی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں جس کے اندر آٹا ہے, چینی ہے, سبزیاں ہیں, اگر کسی نے وہ قیمتیں جو ہیں وہ چاہے وہ گراں فروشی ہو یا وہ ہورڈنگ ہو, اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. اور میں نے ہدایت آئی جی صاحب کو بھی جاری کر دیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی جاری کر دیے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی جاری کر دیے, اور پرائس کنٹرول کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مہنگی چیزیں فروخت کی گئیں تو وہاں پر سخت کریک ڈاؤن ہوگا. پیرا کو میں نے یہ ہدایتیں جاری کر دی ہیں کہ پیرا رمضان المبارک میں اس کا جو پورا پرائس کنٹرول آپریشن ہے وہ پیرا کو بہت پرو ایکٹیولی کرنا ہے. پیرا کے جو اہلکار ہیں وہ پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ انشور کریں گے کہ کہیں جو ہے وہ باقی کام پیرا چھوڑ دے گی. رمضان المبارک میں صرف پیرا کا کام آج سے, کیونکہ پری رمضان بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایک دم جو ہے وہ پرائسز بڑھا دینے کی, تو پیرا کی ذمہ داری آج سے شروع ہوتی ہے. جو دکاندار مہنگی قیمتوں پہ چیزیں بیچے گا اس کی دکان کو 3 دن کے لیے بند کیا جائے گا. جہاں پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے پلیز گورنمنٹ کو رپورٹ کریں, ڈی سی آفس میں رپورٹ کریں, اور جو ایپس آپ کو دی گئی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بھی وہاں پر بھی آپ رپورٹ کریں. اور ہم خود بھی بہت کڑی نظر رکھیں گے, بہت گہری نظر رکھیں گے تاکہ لوگوں کو جو پروفیٹیرنگ کی وجہ سے یا ہورڈنگ کی وجہ سے, کہیں پر مجھے ہورڈنگ کی شکایت ملی کہ کسی نے کوئی کموڈٹی ہورڈ کی یا کسی نے کوئی کموڈٹی جو ہے وہ
پرائز کو زیادہ کرنے کے لیے کہیں کسی نے چھپا کے رکھی، اس کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا، اور یہ آئی جی صاحب بھی اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پیرا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بالکل سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں لوگوں کو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ان کو، یا جو مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، ان کو مہنگائی سے بچایا جا سکے. تو یہ جو ہمارا پرائس کنٹرول آپریشن ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور پورا رمضان، اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی مہنگی قیمتوں پہ جو ہمارے اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کو لوگوں کی جیب پہ وہ بوجھ بنے. اس کے علاوہ جو ہم نے اس وقت ہمارے سہولت بازار ہیں، سہولت بازار ہم نے تمام جگہوں پہ آپریشنل کر دی ہیں. جن ڈسٹرکٹس میں سہولت بازار موجود نہیں تھے وہاں پر ہم نے ابھی جو ہے وہ رمضان بازار سیٹ اپ کر دیے. کچھ ڈسٹرکٹس ایسے تھے جس کے اندر سہولت بازار موجود نہیں تھے اور وہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیے ہیں، جیسے مری ہے، جیسے رحیم یار خان ہے، اور بھی کچھ شہر ایسے ہیں جن میں رمضان بازار موجود نہیں تھی. اور اٹک ہے، ناروبال ہے، کوٹ ادو ہے، بہاول نگر ہے، رحیم یار خان ہے، کلاکنگ ہے، جہلم ہے، مری ہے، منڈی بہاؤدین ہے، ننکانہ صاحب ہے. یہاں پر ہم نے رمضان بازار آپریشنل کر دیے، اور اس کے علاوہ سہولت آن دا گو بھی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان بازاروں کا بہت اچھا، جو سہولت بازار ہے ان کا رسپانس ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، ان کو ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں جو ہے وہ کم قیمتوں پہ چیزیں اویلیبل ہیں. 15% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ وہاں پر ان کو اویلیبل ہے، اور اس پہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. اسی لیے اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے، اس کو وہ جو فیسیلیٹیشن عوام کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ٹیمپرری بھی جن جگہوں پہ بازار نہیں تھے ان کو بھی سیٹ اپ کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو نیولی کورڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم نے یہ جو نگہبان رمضان بازار سیٹ اپ کیے ہیں، سہولت بازار، وہ ملتان ہے، بورے والا ہے، بہاول نگر ہے. تو پورا پنجاب تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کورڈ ہیں، اور وہاں پر سہولت بازار جن کو اب رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو موجود نہیں ہے. خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، ٹوائلٹس موجود ہیں، صاف ستھرے وہ بازار ہیں. آپ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہاں پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنا راشن خرید سکتے ہیں، اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی سٹیمپیڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. سب کچھ بہت آرگنائزڈ ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو صرف ایز سہولت بازار یا خریداری کے لیے استعمال نہیں کر رہے لوگ، کیونکہ وہاں پر افضل کھوکھر صاحب اس کے انچارج ہیں، انہوں نے جتنی وہاں پر تعریف کی جائے ان کے کام کی، ان کی پرفارمنس کی، وہ کم ہے. انہوں نے he's done an absolutely stellar job. اور وہاں پر لوگوں کے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے، بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل شام کو ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جیسا کوئی ریکریشنل کوئی فیسلٹی ہے لوگوں کے لیے. تو جن لوگوں کی جیب تنگ ہے، جو فائنینشلی جن کو شاید ان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ مناسب داموں پر، ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں اگر وہ اپنی خریداری کرنا چاہتے ہیں، اپنا راشن خریدنا چاہتے ہیں، اپنی گروسری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سہولت بازار سے فائدہ اٹھائیں، سہولت آن دا گو سے فائدہ اٹھائیں، رمضان بازاروں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی سہولت کے لیے وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ ایک ایفرٹ کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، یا گلف کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیے ہوئے، وہ کس طرح رمضان المبارک میں دل کھول کر غرباء کے لیے، مساکین کے لیے وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کی مالی امداد کا بھی انتظام کرتے ہیں. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ دسترخوان لگاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھانا کھلانے کا یا غریب اور مسکین کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. رمضان المبارک میں وہ اجر جو ہے وہ بڑھا کے کئی گنا کر دیا جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس کی مخلوق کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا ہے، حدیث میں بار بار یہ حکم آیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کا رمضان سے بہتر جو ہے، چاہے وہ افطار ہو، زیادہ تر تو افطار میں ہوتا ہے، لوگوں کی جو مدد ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو میں نے اس دفعہ تمام ڈسٹرکٹس کی یہ ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ پوری ایک لسٹ بنائیں فلنتھراپسٹ کی، جو مخیر حضرات ہیں جو دینا چاہتے ہیں. تو تقریباً 350 کی لسٹ ہے میرے پاس، جو پورے پنجاب میں اپنے دسترخوان رمضان میں لگائیں گے افطاری اور جو کھانا ہے وہ اکٹھا. اور ان کو رمضان کے بعد میں خود ان مخیر حضرات کو نہ صرف اکنالج کروں گی بلکہ ان کو سی ایم کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے اکنالجمنٹ ملے گا، ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ انہوں نے بہت بڑی سوشل سروس انجام دی ہے، بہت بڑی انسانی خدمت انجام دی ہے. اور ان کا ہم پوری ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر بھی، پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور وہ مشکل وقت میں وہ اپنے جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کے کام آتے ہیں. تو 147 تحصیلوں میں تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ دسترخوان لگیں گے، جو مخیر حضرات جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے. میری یہ بات سن کر جتنے مخیر حضرات ہیں، جتنا بھی ان کی جیب اجازت دیتی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے ان کی، وہ انشور کریں کہ ان کی گلی میں، ان کے محلے میں کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے. کوئی بھی ایسی فیملی جو افورڈ نہیں کر سکتی اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی فاقوں سے گزرنا پڑے. تو اگر پورے پنجاب کے مخیر حضرات ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں اور حکومت پنجاب کا ساتھ دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ساتھ دیں، تو ہم پنجاب میں اس دفعہ وہ روایت قائم کر سکتے ہیں جیسے پنجاب نے پچھلے ان 2 سالوں میں جو پنجاب نے، میں سمجھتی ہوں کہ نئی روایات قائم کی ہیں دوسروں کی دوسروں کے لیے. آئی تھنک وہ بہت ایک انسپریشن ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ابھی بسنت میں کس طرح پورے پنجاب نے خوشیاں منائیں، اور نہ صرف خوشیاں منائیں بلکہ جو حکومت کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ جو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے کہ آپ نے اپنے راڈز لگانے ہیں، آپ نے جو بھی ان کے سیفٹی پروٹوکولز وہ انہوں نے پورے فالو کیے. میں نے کبھی لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مٹی بہت زرخیز ہے، ہمارے لوگ بہت کمپلائی کرتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ جو ہے ان کو اونرشپ دے. تو میری تمام پنجاب کے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ سی ایم کی ٹیم کا حصہ بنے، پنجاب حکومت کا حصہ بنے اور پورا اپنا حصہ ڈالیں رمضان میں غریبوں کی، مساکین کی مدد کر کے. چاہے وہ آپ خاموشی سے کریں یا وہ دسترخوان لگا کے کریں، کیونکہ ہمارے دین میں حکم ہے کہ خاموشی سے بھی کار خیر میں حصہ لو، اور بتا کے بھی لو. بتا کے اس لیے لو تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انسپریشن ملے اور دوسرے لوگ بھی وہ کام کریں. تو یہ ان کو میں ضرور اکنالج کروں گی، خود ملوں گی، ان کو میڈلز دوں گی اور ان خیر حضرات کو. تو یہ مجھے ایک پورا کوآرڈینیٹڈ آپریشن نظر آنا چاہیے، اور یہ تمام کمشنر اور ڈسٹرکٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان مخیر حضرات کو ایک بالکل ایک ڈسپلن کے ساتھ، کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ دسترخوان لگائے جائیں. وہ انشور کیا جائے کہ جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، آپ کے کوئی غریب اگر آپ کا نیبر ہے، آپ کے نیبرہڈ میں کوئی غرباء ہیں تو ان کی مدد کو پہنچا جائے. پنجاب کو اس معاملے میں ایک نیا ٹرینڈ اس دفعہ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے. چاہے آپ کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں یا 1000 لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک جو کوانٹٹی ہے اس سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ کر سکتا ہے، جو کار خیر میں حصہ اپنا ڈال سکتا ہے وہ ڈالے. اور اس پہ میں خود جو ہے اس کی جو اوور سائٹ ہے میں خود رکھوں گی انشاءاللہ، اور ان تمام لوگوں کو اونرشپ بھی دیں گے اور اکنالجمنٹ بھی دیں گے. اور پلیز یہ انشور کریں کہ جو کھانا غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور جب آپ دوسروں کو کوئی چیز دیں تو وہ وہی چیز ہو جو آپ خود کھاتے ہیں، اس کوالٹی کی، اس لیول کی چیز ہونی چاہیے. اور میں نے تمام ڈی سیز کو، کمشنرز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں
کہ جو ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں اور جو تمام تحصیلز میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، ان کا جو اوپن ایریا ہے وہاں پہ جو مریضوں کی فیملیز آتی ہیں، یہ جو مریضوں کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کی، وہ مجبوری میں وہاں آئے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی دسترخوان لگایا جائے تاکہ لوگوں کے جو اٹینڈنٹس ہیں، جو فیملیز وہاں پر ہیں، وہ پہلے ہی ایک مشکل میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی رمضان المبارک میں آسانی ہے۔ اسی طرح آٹے کی قیمت جو ہے وہ 10 kg کی قیمت 905 روپے ہے۔ تو جو گورنمنٹ کی سائٹس ہیں، چاہے وہ سہولت بازار ہوں یا وہ سہولت آن دا گو ہو، اس کے علاوہ تقریباً 1550 ایسے سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر 905 روپے کا 10 kg کا بیگ 850 میں اویلیبل ہے۔ وہ میں ابھی بھی راستے میں جب آ رہی تھی گھر سے آفس، تو میں نے دیکھا کہ ایک سہولت بازار راستے میں آیا، تو وہاں گرین جو بوریاں ہیں وہ آٹے کی، اس کا پورا ٹرک جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ تقریباً جو 1550 سائٹس ہیں اکراس پنجاب جہاں سے آپ کو سستا آٹا اویلیبل کیا جائے گا، اور یہ بھی میں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ہر جگہ اویلیبل ہونا چاہیے اور وہاں پر بھی لمبی قطاریں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے انشور کیا ہے کہ جو چینی ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ ملے، وہ تقریباً 160 کے قریب اویلیبل ہے بازار میں، تو ہم آپ کو 140 میں بھی وہ دے رہے ہیں۔ گھی کی قیمتوں کو بھی ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور پورا مہینہ ہمارا یہی جو آپریشن ہے، یہی ایفرٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر جو ہمارے 42 لاکھ فیملیز جن کو رمضان کارڈ جا رہا ہے، نگہبان کارڈ جا رہا ہے، 10,000 روپیہ مہینہ جا رہا ہے، اس کے علاوہ پورے پنجاب میں اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی فیملی ایسی ہے جن کے پاس راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جن کے گھر میں بھوک ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے دسترخوان پہ کھانا رکھنے کے یا کھانا پکانے کے یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے، تو ان کے لیے مریم کو بتائیں ہیلپ لائن میں نے شروع کی ہے، اور وہ جو ہیلپ لائن ہے وہ اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے ہم نے کال سینٹر بنایا ہے، اور ایپ ہے اور پورٹل ہے جس کے اندر آپ پورا اپنا، آپ کو بہت زیادہ کوئی انفارمیشن ہمیں درکار نہیں ہے، آپ صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر، CNIC نمبر آپ انٹر کریں گے اور جو یا کال کریں گے، اپنا CNIC نمبر بتائیں گے، 24 گھنٹے کے اندر ویریفیکیشن کے بعد انشاءاللہ تعالی 10,000 روپے آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو اس میں فراڈ بھی بہت شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ہمیں ان کا زیادہ خیال کرنا ہے، تو ان کا حق بھی جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے اس پورٹل کے اوپر یا اس ہیلپ لائن پہ اپلائی کیا اور وہ ایلیجبل نہ ہوا اور اس نے فراڈ کیا، تو اس کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو جینوئنلی، جن کو مالی معاونت کی ضرورت ہے، جن کو جینوئنلی فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت بہت ضرورت میں ہیں، سفید پوش ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان تک پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر آپ کو راشن کی مد میں، فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں، رمضان کے سلسلے میں آپ کو اگر فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو آپ 1000 1000 پہ آپ کال کریں، اپنی جو شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ دیں، اپنا نام بتائیں، تو ظاہر ہے ویریفیکیشن ہم نے کرنی ہے، کیونکہ ویریفیکیشن کے بغیر ہم یہ مدد نہیں پہنچا سکتے، ہمیں 24 گھنٹے درکار ہے ویریفیکیشن کے لیے، 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی 10,000 روپیز آپ کو یا 10,000 روپے آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے، میں دوبارہ کہہ دوں، کہ وہ لوگ جن کو رمضان کے جو نگہبان کارڈز ہیں ان کے تھرو راشن کے لیے 10,000 روپیہ نہیں ملا، یا وہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو یا وہ کسی ہمارے جو اسکیم ہے، ہمارا جو پروجیکٹ ہے یا ہمارا جو انیشیٹو ہے اس میں وہ رجسٹرڈ نہیں، تو ان کو اگر مالی معاونت کی ضرورت ہے تو وہ 1,000 پہ کال کر سکتے ہیں،
اپنا ڈیٹیلز دیں, ان کو 10,000 روپیہ ودن 24 آورز جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا. لیکن یہ جو سروس ہے یہ پہلی رمضان کو آپریشنل ہوگی. تو اس کے علاوہ پنجاب پولیس کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں, مساجد ہیں اور جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر کیونکہ حالات ایسے ہیں تو سیکیورٹی کو ٹائٹن کریں, سیکیورٹی کو بیف اپ کریں, اپنے گشت کو بڑھائیں اور وہاں پر عوام کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ انشور کریں. ہر جگہ پولیس کی پریزنس ہونی چاہیے, ہر جگہ پولیس کی پیٹرولنگ ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ رمضان بھی ہم سب کے لیے خیر اور خیریت سے انشاءاللہ گزرے گا. اور اس کے علاوہ ستھرا پنجاب کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ صفائی کے بہترین انتظامات ہونے چاہیے. انہوں نے 33,000 ایڈیشنل اپنا ہیومن ریسورس جو ہے یا صفائی کے لیے ایڈیشنل اہلکاروں کو انہوں نے انگیج کیا ہے. تو جہاں جہاں پہ دسترخوان لگیں گے وہاں پر صفائی کو انشور کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی. یہ کنٹرول روم کے تھرو ہمارا جو سہولت بازار کا آپریشن, کنٹرول روم کے تھرو ہمارا جو سہولت آن دا گو کا آپریشن, کنٹرول روم کے تھرو ہمارا پیرا کا آپریشن, کنٹرول روم کے تھرو ہمارا پرائس مینجمنٹ کا آپریشن, اور ستھرا پنجاب کا جو آپریشن ہے وہ اس کے لیے رمضان کے لیے اسپیشل کنٹرول رومز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹس میں ان کی تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنرز کی ہوگی. ڈویژنز میں, ڈسٹرکٹس میں ڈیپٹی کمشنرز کی, اسسٹنٹ کمشنرز کی, ڈی پی اوز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو ڈاؤن ٹو دا مائنیوٹسٹ لیول, گلی لیول تک ان تمام جو میں نے آپریشن کے لیے جو آپ کو بتایا ہے اس کو پورا انشور کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور ستھرا پنجاب کو یہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی کہ جو مساجد ہیں ان کی خصوصی صفائی کا اور ان اہتمام کیا جائے. ان کو جانے والے راستوں کا, یہ نہیں کہ پانی کھڑا ہوا ہے نمازی جو ہیں وہ گزر رہے ہیں, ان کے جانے کے لیے راستے صاف کیے جائیں. اگر وہاں پہ کوئی پانی کھڑا ہے یا کوئی گند ہے یا کوئی گاربیج ہے اس کو ہٹایا جائے تاکہ نمازیوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ان کے احترام میں جو ہے ان کے راستے وہ صاف کرائے گئے. تو اسپیشلی جو رمضان میں کیونکہ لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انشور کرے کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے, خواتین کے تحفظ کے لیے, کیونکہ بازاروں میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, وہ ان کا تحفظ انشور کیا جائے. اور جو پابندی ہے ٹائمنگز کی بازاروں کے, مارکیٹس کے, رمضان کے مہینے کے لیے ہم وہ پابندی اٹھا رہے ہیں. رات دیر تک اگر بازار کوئی اپنا کھلا رکھنا چاہتا ہے, اپنا کاروبار, اپنی دکان, اپنا سٹور, اپنا مارکیٹ, تو اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ رات کے وقت میں بھی آپریٹ کر سکے. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ریویو کریں گے, لیکن رمضان کی حد تک جو ہے وہ دکانیں ایک ٹائم پہ بند کرنے کے ساتھ اور اسی کمپیشن کے جذبے کے ساتھ ہم نہ صرف حکومت پنجاب بلکہ پورا پنجاب کے 14 کروڑ عوام مل کے اس رمضان کو سیلیبریٹ کریں گے. شہروں کو آپ کے لیے ہم سجا رہے ہیں. ایک ہی برانڈنگ جو ہے رمضان کی تمام شہروں میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو کہ وہ ایک صاف ستھرے خوبصورت ماحول میں